میری طرف سے آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی رحمت اور کرم ہو۔ میرا نام محسن اکرم ہے، الکرم اسکول آف تھاٹس کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں دا پنجاب پریونشن آف ہارڈنگ ایکٹ 2020۔ یہ ایکٹ کافی اہم ہے اور اس میں سے سوال ظاہر سی بات آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ڈی سی اور جو نئی پیرا فورس بنی ہے اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اس ایکٹ کو ایکٹ 15 آف 2020 بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا MCQs یہاں سے بن سکتا ہے، اور یہ کب بنا تھا؟ 11 اگست 2020 کو یہ بنا تھا، یہ ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ دس از این ایکٹ ٹو پرووائڈ فار دا پریونشن آف ہارڈنگ ان ریسپیکٹ آف سرٹین آرٹیکلز۔ یہ ایکٹ مخصوص اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے، مخصوص اشیاء کی۔ It is expedient کہتے ہیں واضح کو, to provide for the prevention of hoarding in respect of scheduled articles in an emergent situation resulting from the outbreak of the coronavirus pandemic called COVID-19 and for matters connected therewith and ancillary thereto۔ یعنی یہ مناسب سمجھا گیا کہ شیڈول شدہ اشیاء، جو بھی شیڈول شدہ اشیاء ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی کو ہنگامی صورتحال میں روکا جائے۔ جو کرونا وائرس، جو COVID-19 آیا تھا نا، تب لوگوں نے کافی زیادہ چیزوں کو لاک ڈاؤن ہو گئے تھے، لوگوں نے اپنی چیزیں ہارڈ کر لی تھی، تو یہ اس کے رسپانس میں آیا تھا، اس لیے اس کو بعد میں 2024 کے کموڈیٹیز ایکٹ کے ساتھ ریپیل بھی کر دیا گیا تھا۔ فردر اس ایکٹ کے سٹارٹ میں یہ بتایا گیا تھا Events of hoarding contribute to adversities in geometric progression to the people at large, especially in circumstances of partial or complete lockdown۔ یعنی ذخیرہ اندوزی کے واقعات عوام کے لیے مشکلات میں کئی گنا اضافہ کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب جزوی یا مکمل لاک ڈاؤن ہو۔ Be it enacted by Provincial Assembly of the Punjab، لہٰذا پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ذریعے یہ قانون بنایا جاتا ہے۔ یہ COVID-19 کے رسپانس میں آیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے پوچھ لیا جائے کہ کس چیز کے رسپانس میں 2020 کا جو ہے وہ ایکٹ بنایا گیا تھا۔ سیکشن 1 کے اندر آپ کو بتایا ٹائٹل، ایکسٹینٹ اور کمنسمنٹ بتائی جاتی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے دا پنجاب پریونشن آف ہارڈنگ ایکٹ 2020۔ اس کا ایکسٹینٹ یہ پورے صوبے یعنی پنجاب پر نافذ العمل ہوگا، اور یہ کب اس کی کمنسمنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اٹ شل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یہ فوراً ہی نافذ العمل ہوگا جیسے ہی بن جائے گا۔ سیکشن 2 کے اندر ڈیفینیشن ہوتی ہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہمیشہ 1 یا 2 کے اندر ہی ڈیفینیشن ہوتی ہیں، اتنی اہم نہیں ہیں، ہم صرف اس کو سکم کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے اندر آرٹیکل کا مطلب ہوگا اینی آرٹیکل اسپیسیفائڈ ان دا شیڈول ٹو دس ایکٹ۔ کوڈ کا مطلب ہوگا کرمنل پروسیجر کوڈ۔ ڈیلر کا مطلب ہوگا اینی پرسن، ٹریڈر، پارٹنرشپ، فرم whether registered or unregistered, an association or body of persons or individuals or a company or other agents carrying on the business of the purchasing, selling or stocking of any article, and includes a manufacturer, producer, packager, importer, exporter, wholesaler or retailer of such article۔ یعنی ڈیلر سے مراد کوئی شخص، تاجر، پارٹنرشپ فرم کا ہو، خواہ رجسٹرڈ ہو یا غیر رجسٹرڈ، کوئی ایسی ایسوسیشن یا افراد کا مجموعہ یا کوئی کمپنی یا ان کے ایجنٹس ہو سکتے ہیں جو کسی شے کی خرید و فروخت یا ذخیرہ کرنے کے کاروبار میں مصروف ہوں، اور اس میں مینوفیکچرنگ، پروڈیوسر، پیکیجر، امپورٹر، ایکسپورٹر یا ہول سیلر یا ریٹیلر بھی شامل ہیں۔ گورنمنٹ سے مراد پنجاب کی گورنمنٹ، ہارڈ سے مراد جمع کرنا اور پھر ذخیرہ اندوزی ہو۔ مزید ہارڈنگ کے بارے میں اس نے بتایا، اس سے مراد ہے کسی بھی شے کو اس مقرر زیادہ سے زیادہ مقدار سے زائد ذخیرہ کرنا جو سٹاک یا سٹوریج رکھنے کی اجازت دی گئی ہو، یا اس طریقے سے جیسا کہ مقرر کیا جائے، یا پھر where no maximum quantity of an article is prescribed under sub clause 1 hoard or hoarding shall mean stocking or accumulation of articles without offering such articles for sale despite there being a demand by consumer۔ یعنی ہارڈنگ سے مراد ایسی اشیاء کا ذخیرہ ہے جہاں کسی شے کے لیے ذیلی شق 1 کے تحت کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہ کی گئی ہو۔ یعنی اس سے مراد ہوگا اشیاء کا
جمع کرنا بغیر اس کے کہ انہیں فروخت کے لیے پیش کیا جائے، باوجود اس کے کہ صارفین کی طرف سے اس کی طلب موجود ہو۔ آفیسر مینز ڈپٹی کمشنر، آفیسر کا مطلب جب بھی ہم پڑھیں گے ڈپٹی کمشنر از ڈیفائنڈ انڈر پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2017، یا تو وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا یا وہ ایسا کوئی بندہ ہوگا جو ڈپٹی کمشنر کے بہاف پہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے منتخب کیا گیا ہوگا۔ اور پرسکرائب کا مطلب ہوگا پرسکرائب بائی رولز میڈ انڈر دس ایکٹ۔ پرسکرائب سے مراد ہے جو اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو اس ایکٹ کا سیکشن 3 از اباؤٹ اوفینس آف ہورڈنگ، یعنی کسی چیز کو ذخیرہ کرنے کا جرم کے بارے میں سیکشن 3 ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ سیکشن، ذرا ذہن میں رکھیے گا، پہلے دو اتنے اہم نہیں تھے۔ Any dealer who is found to hoard any article shall be guilty of an offence punishable with the simple imprisonment up to 3 years۔ کسی چیز کو ذخیرہ کرنے کی کتنی سزا؟ 3 سال، and fine equivalent to 50% of the value of the articles involved in that case۔ کتنا بھائی فائن ہوگا؟ جو برابر ہوگا 50% اس چیز کی مالیت کے۔ یعنی ذخیرہ اندوزی کا جرم یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیلر جو کسی شے کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے پایا جائے وہ جرم کا مرتکب ہوگا جس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہوگی جو مقدمے میں شامل اشیاء کی مالیت کے 50%۔ مطلب اگر آپ نے 10 لاکھ کی چینی سٹاک کی ہوئی ہے نا تو آپ کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ The value of article of the purposes of subsection 1 shall be determined in the manner as may be prescribed۔ مطلب اب وہ 10 لاکھ کی چینی کی ویلیو کتنی ہے اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بھائی جو اس کی ویلیو، اس کی قیمت ڈیفائن اس طریقے سے کی جائے گی جیسا کہ مقرر کیا گیا ہے۔ Section 4 is about power to search and seizure of article of this act. When an officer has reasonable grounds to suspect either upon information from anyone or on his own that there has been a contravention یعنی مخالفت متضاد اس قانون کی contravention خلاف ورزی ہو رہی ہے of any provision of this act, he may after recording in writing the grounds of his suspicion enter and search without any warrant any place where a dealer keeps or for the time being keeping any article, accounts, registers or any other related items or things۔ یعنی سیکشن جو 4 ہے وہ اشیاء کی تلاشی اور قبضے کا اختیار دیتا ہے۔ مطلب آپ کسی بھی جگہ پہ انٹر ہو سکتے ہیں اس قانون کے تحت اگر آپ ڈی سی کی طرف سے اتھورائز ہیں اس سیکشن 4 کے تحت۔ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے جب کسی افسر کو کسی سے اطلاع ملنے پر یا اپنی رائے سے یہ شبہ کرنے کی معقول بنیادیں ہوں کہ وہ اس ایکٹ کی کسی شے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اپنے شبہ کی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنے کے بعد پہلے وہ لکھے گا، ٹھیک ہے، روزنامچہ جو ان کا ہوگا موجودہ اس پہ لکھے گا۔ ریکارڈ کرنے کے بعد بغیر وارنٹ کے کسی بھی ایسی جگہ داخل ہو سکتا ہے اور تلاشی لے سکتا ہے جہاں کوئی ڈیلر کوئی شے، کھاتے، رجسٹر یا دیگر متعلقہ سامان یا اشیاء رکھتا ہو یا اس وقت رکھ رہا ہو۔ Upon entry and search of a premise under subsection 1, if articles are found at such premises in contravention of any provision of this act, the officer shall immediately seize the same and prepare a detailed report of the articles and other relevant material found during that search۔ یعنی کیا ہو گیا بھائی، اگر تو اس سرچ سیکشن 4 پڑھ رہے ہیں نا، اس سیکشن 4 یہ بتاتا ہے کہ آپ آتھورائز ہیں کہ کسی جگہ پہ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو شبہ ہے یا کسی نے بتایا تو۔ اس میں بتایا گیا کہ ذیلی دفعہ 1 کے تحت کسی جگہ میں داخل ہونے تلاشی لینے پر اگر وہاں ایسی اشیاء پائی جائیں جو اس ایکٹ کی کسی کی خلاف ورزی میں ہیں تو افسر فوری طور پر ان کو قبضے میں لے گا اور اشیاء اور دیگر متعلقہ مواد کی تفصیلی رپورٹ تیار کرے گا جو تلاشی کے دوران اسے ملا ہے۔ The provision of the code shall not be applicable on such and seize۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ بھائی دیکھو نا، جو کوڈ، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے نا CRPC، اس کے اندر بتایا گیا ایسے تلاشی لی جائے گی، پروٹوکول بتائے گئے ہیں، بھائی وہ ایک سپیریئر لا ہے نا، تو اس میں یہ کہا گیا بھائی اس طریقے سے تلاشی نہیں لی جائے گی جیسے CRPC کے اندر ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اس میٹر کے لیے کسی ہارڈنگ کے مقصد کو چیک کرنے کے لیے تلاشی لے رہے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ اس کوڈ کی پروسیڈنگ کے تحت آپ پولیس والوں کی طریقے سے تلاشی نہیں لے سکتے، جو بھی وہ پروٹوکول ہے اس کو یہاں پہ فالو نہیں کیا جائے گا۔ آئی ہوپ سمجھ آ گیا۔ سیکشن 5 آف دس ایکٹ از اباؤٹ پاور ٹو آکشن سیزڈ آرٹیکل۔ مطلب بھائی 4 کے تحت تو آپ کسی پریمیسز میں داخل ہوئے اور آپ نے کوئی چیز پکڑ لی، اب
5واں سیکشن آپ کو یہ اتھورائز کر رہا ہے کہ آپ اس چیز کی جو بھی آرٹیکل آپ نے ہارڈنگ والے آرٹیکلز آپ نے پکڑے ہیں, چیزیں پکڑی ہیں, آپ ان کی نیلامی بھی کر سکتے ہیں. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس اینڈ ان ایڈیشن ٹو دا پروسیکیوشن انڈر دس ایکٹ the officer may sell the article seized under the act for by auction in the manner as may be prescribed. مطلب ضبط شدہ اشیاء کی نیلامی کا اختیار آرٹیکل 5 دے رہا ہے. اس میں کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی اور نافذ العمل قانون میں درج کسی بات کے باوجود اس ایکٹ کے تحت استغاثہ کے علاوہ افسر دفعہ 4 کے تحت ضبط شدہ اشیاء کو اس طریقے سے نیلام کر سکتا ہے جیسا کہ مقرر کیا گیا ہے. مطلب بھائی اگر آپ کوئی چیز پکڑی گئی ہے تو اس کو نیلام کیا جا سکتا ہے, جو کہ آلریڈی اس ایکٹ کے اندر ڈیفائن ہوا ہے. دا proceeds collected under subsection 1 shall be deposited in a profit bearing bank account in the National Bank of Pakistan and یعنی ذیلی دفعہ کے تحت جمع شدہ رقم, بھائی آپ نے چیزیں سیل کر دی ہیں, اب جو پیسہ آپ کو پاس آیا وہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں منافع دینے والے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے. اور اگر the accused person whose articles are auctioned is acquitted of an offence under the section 3 of the deposited amount along with the profit shall be released to the said accused. اور مطلب بھائی اگر تو آپ کسی جگہ پہ داخل ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی مال پکڑ لیا ہے, ٹھیک ہے, اس سیکشن کے تحت, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ آپ اس کی نیلامی کر دیں گے. اور اگر تو وہ بندہ, اس میں یہ بتایا گیا, اگر تو وہ بندہ ریلیز ہو گیا ہے تو آپ اس کا مال پلس جو اس نیلامی کرنے میں منافع ہوا, دونوں چیزیں اس بندے کو واپس کر دیں گے. اور if the accused person whose articles are auctioned is convicted, اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے of an offence under section 3 of the deposited amount along with the profit shall be released to the government exchequer. اگر تو جرم ثابت نہیں ہوا تو اس کو پیسے اور اس کا جو منافع واپس کر دیا جائے گا اس نیلامی کی صورت میں. اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس کے پیسے اور جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گا. دوستو اس ایکٹ کا سیکشن 6 از اباؤٹ کاگنیزنس آف offense and arrest without warrant. کاگنیزنس کہتے ہیں قابل دست اندازی ہونے کو, offense کہتے ہیں جرم کو, arrest کہتے ہیں گرفتار کو, وداؤٹ وارنٹ کسی کو جو پکڑنے کے لیے قانونی جواز ہوتا ہے, جو قانونی پیپر ہوتا ہے اس کو وارنٹ کہتے ہیں. Not withstanding anything contained in the code, all offences punishable under this act shall be cognizable and not non-bailable. مطلب ضابطہ فوجداری میں درج کسی بات کے باوجود اس ایکٹ کے تحت سزا یافتہ تمام جرائم ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی ہوں گے. دا اسپیشل مجسٹریٹ, دوستو قابل دست اندازی اس جرم کو کہتے ہیں جو کہیں پہ ہو رہا ہے اور پولیس اس کو بغیر کسی عدالتی آرڈر کے اس کو روک سکتی ہے, پکڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایسے بندے کرنے والے کو اس کو قابل دست اندازی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. قابل کہتے ہیں اس قابل ہونا, دست اندازی ہاتھ مطلب ہاتھ سے پکڑنا, ٹھیک ہے. تو ایسے مسئلے کو جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے پکڑ سکتی قابل دست اندازی ہوتے ہیں, اور ایسے مسئلے جس میں ایسے جرائم جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے نہیں پکڑ سکتی اس کو ناقابل دست اندازی کہتے ہیں. مطلب اس کے لیے اسپیشل مجسٹریٹ یا مجسٹریٹ کی جو اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. The special magistrate under section 8 shall take cognizance of an offence under this act upon written information by the officer. یعنی دفعہ 8 کے تحت خصوصی مجسٹریٹ اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کی سماعت کرے گا جب افسر کی طرف سے تحریری اطلاع دی جائے گی. And an officer may arrest any person without warrant against whom there is a credible information that he has committed an offence under this act. یعنی کوئی بھی افسر کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے اگر اس کے خلاف قابل اعتماد اطلاع ہو کہ اس نے اس ایکٹ کے تحت جرم کیا ہے. 7واں سیکشن از اباؤٹ offences by corporations. کاروباری باڈیوں کی طرف سے کیے گئے جرائم سے متعلق 7واں سیکشن ہے. If an offence under this act is committed by a company or corporate body, corporate or a partnership firm or other association or body of persons or individuals, every director, partner, manager, secretary, member or other officer, the principal, primary or beneficial owner or agents thereof shall, unless he proves that the contravention took place without his knowledge
or that he exercised all due diligence to prevent such contravention. Contravention بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں قانون کی خلاف ورزی کو کہیں گے. Be deemed to be guilty of such contravention and shall be liable to punishment under this act. یعنی اس میں بتایا گیا کہ کاروباری جو کمپنیاں وغیرہ ہیں نا, اگر ان کی طرف سے کوئی جرم ہوگا تو اس کے اندر اس کے تمام تر لوگ, ڈائریکٹر, شریک, مینیجر, سیکٹری, رکن, دوسرے لوگ جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, اس سے فائدہ دینے والے ہیں, تمام لوگ اس میں اس جرم میں شریک سمجھے جائیں گے, جب تک کوئی ان میں سے کوئی بندہ یہ نہ ثابت کر دے کہ بھائی وہ اس کو نہیں پتہ تھا جو بھی ہو رہا تھا, مطلب اپنے آپ کو بے قصور ثابت نہ کر دے. تب تک اگر کوئی کارپوریٹ باڈی اس میں سے کوئی بھی جرم کرتی ہے نا, تو اس کا ہر ایک بندہ جو مین ہوگا وہ قصوروار سمجھا جائے گا, جب تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر دے کہ سر مجھے پتہ نہیں تھا, یا میری لا علمی میں ہوا, یا میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کانٹراوینشن کو پریونٹ کر سکوں. Section 8 is about power to try offences summarily. Notwithstanding anything contained in section 260 of the code, criminal procedure code, offences punishment. دوستوں میں آپ کو ویسے بتاتا چلوں یہاں پہ کوڈ سے متعلق. دوستوں کوڈ, CRPC, پاکستان افیئر, اسلامک اسٹڈیز, اردو, PPSC پاسٹ پیپرز, یہ تمام تر چیزیں ہم آلریڈی ہی اسی چینل الکرم اسکول آف تھاٹس کی پلے لسٹ کے اندر کور کر چکے ہیں. اور ابھی ہم پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایکٹ کے تحت جتنی بھی جو بھی اس کا سلیبس ہے, جتنے بھی اس کے اندر 11 یا 12 جتنے بھی ایکٹ ہیں, تمام کو تمام ایک ایک لفظ کو ہم کریں گے, اس کے بعد ان کے MCQs بھی کریں گے. سو الکرم اسکول آف تھاٹس کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ووکیبلری, PPSC پاسٹ پیپر, GK, ہر ایک چیز گھر بیٹھے ہی آپ کی جیب میں رہے گی. آپ کو کسی اکیڈمی جا کے اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. سو سبسکرائب ٹو الکرم اسکول آف تھاٹس, آپ کا بہت فائدہ ہوگا. خیر, اس میں یہ بتاتا ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا سیکشن 260 of the code, offences punishable under this act shall be tried by a special magistrate appointed under section 14A of the code in a summary manner as provided in sections 262 to 265 of the code. یعنی جرائم کو فوری سننے کا اختیار اس میں بتایا گیا ہے اس سیکشن 8 کے اندر. ضابطہ فوجداری کی دفعہ 260 میں درج کسی بات کے باوجود اس ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم کو خصوصی مجسٹریٹ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 14A کے تحت مقرر کیا گیا ہو فوری طریقہ کار کے مطابق سنیں گے, جیسا کہ دفعہ 262 اور 65 میں بیان کیا گیا ہے. Provided that subsection 2 of the section 262 of the code shall not apply to the trials of offences under subsection 1. یعنی بشرطے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 262 کے ذیلی دفعہ 2 ان جرائم کی سماعت پر لاگو نہیں ہوگی جو ذیلی دفعہ 1 کے تحت آئی ہیں. بھائی یہ تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ CRPC, میری اسی چینل الکرم اسکول آف تھاٹس کی پلے لسٹ کے اندر CRPC میں نے کور کرایا ہوا ہے. جو پہلے لوگ آتے ہیں نا, جو پہلے لوگ جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ بھئی یہ ایسے کی طرح تیاری کرا دیں, تب ہم نے کور کیا تھا. ویسے ہم CRPC کو دوبارہ تھورولی کور. اس 8ویں سیکشن کے اندر ایک اور بہت اہم بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ the trial under this act shall be concluded with 30 days. بھائی یہ آپ کے MCQ آ سکتا ہے کہ بھائی اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی ٹرائل 30 دنوں کے اندر پورا کرنا ہوگا, لازمی ہوگا. Section 9 is about appeals. اپیل سے متعلق 9واں سیکشن. A person aggrieved by an order of conviction and sentence under this act may file an appeal before a district and session judge of the concerned district within 30 days of the said order. یعنی کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے تحت سزا اور فیصلہ سے متاثر ہو وہ متعلقہ ضلع کے ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کے سامنے اس حکم کی بابت 30 دنوں کے اندر اپیل دائر کر سکتا ہے. اینڈ این اپیل انڈر سب سیکشن 1 شیل بی ڈسپوزڈ آف ودن 30 days. 30 دنوں کے اندر وہ اپیل کر سکتا ہے اور 30 دنوں کے اندر بھی اگلے 30 دنوں کے اندر اس اپیل کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. مطلب ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے, کوئی بندہ سیکشن 4 کے تحت کسی پریمیسز پہ داخل ہو کے اس نے اس کی جگہ سیل کر کے اس کے آرٹیکل کو کنفسکیٹ کر دیا ہے, تو اس کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ سیکشن 9 کے تحت اپیل کر سکتا ہے. سیکشن 10 از اباؤٹ ریوارڈز فار انفارمرز. مخبروں کے لیے انعامات بھی بتایا گیا ہے اس 2020 کے اس ایکٹ کے اندر. اینی پرسن ہو پرووائڈز این انفارمیشن ٹو این آفیسر ود ریگارڈ ٹو اینی ایکٹ آف ہارڈنگ which result in conviction and release of funds into the government exchequer shall be entitled to an award equivalent to 10% of the amount released to the government exchequer in such manner as may be prescribed. یعنی جو کوئی بھی انسان جو ذخیرہ اندوزی کے کسی عمل کی متعلق کسی افسر کو اطلاع دے گا جس کے نتیجے میں سزا اور سرکاری خزانے میں رقم جمع ہو, اگر تو
سزا نہیں ہوئی تو پیسہ نہیں ملے گا، اور اگر تو سرکاری خزانے میں رقم جمع ہو تو وہ شخص اس رقم کے 10% کے برابر کے انعام کا حقدار ہوگا جو سرکاری خزانے میں جمع کی گئی ہو، اس طریقے سے جیسا کہ مقرر کیا جائے۔ Section 11 is about information and declaration. Every dealer shall provide the concerned officer such information regarding production, import, export, purchase, stock, sale, distribution of any of the articles as the officer may by an order in writing require. مطلب بھائی ہر ایک ڈیلر متعلقہ افسر کو، جو بھی آفیسر اس کے پاس آئے گا، ڈی سی کا اپوائنٹی جو ہوگا، اپوائنٹڈ ہوگا، جو جس کو ڈی سی اپوائنٹ کرے گا، اس کو پیداوار، درآمد، برآمد، خرید، ذخیرہ، فروخت یا کسی بھی اشیاء کی تقسیم سے متعلق ایسی معلومات فراہم کرے گا جیسا کہ افسر تحریری حکم کے ذریعے طلب کرے۔ اینڈ فردر اس سیکشن 11 کے اندر بتایا گیا ہے، the officer may direct the owner or manufacturer of articles or owner and management of the godowns or storage places or their agents to declare stock of any particular items owned or managed by them at their premises at any point in time or at such periodical intervals as he may deem fit. یعنی وہ جو افسر ہوگا وہ کسی اشیاء کے مالک یا بنانے والے یا گوداموں یا ذخیرہ کرنے کی جگہوں کے مالک اور انتظامیہ یا ان کے ایجنٹس کو ہدایت دے سکتا ہے کہ وہ کسی بھی خاص آئٹم کے ذخائر جو ان کی ملکیت یا انتظام میں ہوں اپنے مقام پر کسی بھی وقت یا ایسے وقفوں پر بیان کریں جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔ مطلب وہ جب چاہے ان سے اس کی ڈیٹیل لے سکتا ہے، ان رائٹنگ اسے وہ دینا ہوگا۔ The declaration to be made under subsection 2 shall include the quantity or stock, its value, date of purchase, copies of procurement invoices, any given time frame along with details of any sale or sale agreements. مطلب ذیلی دفعہ 2 کے تحت کیا جانے والا بیان ذخیرہ کی مقدار، اس کی قیمت، خریداری کی تاریخ، کسی بھی دیے گئے وقت میں خریداری کی رسیدوں کی نقول اور کسی بھی فروخت یا فروخت کے معاہدوں کی تفصیلات شامل کرے گا۔ The officer may verify the stock as well as the books or documents in respect of stock, purchase or sale at any time in respect of articles. یعنی افسر کسی بھی وقت اشیاء کے سلسلے میں ذخیرہ اور اس سے متعلق کتابیں، دستاویزات، خرید یا فروخت کے بارے میں تصدیق کر سکتا ہے۔ While carrying out the verification of stock in terms of subsection 4 or upon receipt of any information from whatever source, the officer may require the dealer, owner or manager of a godown or storage place to furnish the details of persons, shops, firms, companies, etc. from whom the purchases have been made and to whom the sale have been or are to be made. یعنی جب افسر ذخیروں کی تصدیق ذیلی دفعہ 4 کے مطابق کر رہا ہو یا کسی بھی ذریعے سے معلومات موصول کرے تو وہ ڈیلر، مالک یا گودام یا ذخیرہ کی جگہ کے مینیجر سے ان افراد، دکانوں، فرموں، کمپنیوں وغیرہ کی تفصیلات طلب کر سکتا ہے جن سے خریداری کی گئی ہو یا جنہیں فروخت کی گئی ہو یا کی جانی ہو۔ دوستو سیکشن 12 ہیں اس ایکٹ کا از اباؤٹ offences in respect of false reporting and failure to disclose information. یعنی جھوٹی رپورٹنگ اور معلومات ظاہر نہ کرنے کے سلسلے میں جرائم سے متعلق سیکشن 12 ہے۔ Any dealer or owner of a godown or storage place or their management or agent who fails to provide information or give fake or false information with regard to any of the items or details under section 11 or provide information of contracts, agreements, arrangements found to be fake or false or is otherwise found to be involved in speculative dealings or market manipulation, creating artificial, false or misleading appearance with respect to the price of or market for the articles, shall be guilty of an offence punishable with simple imprisonment up to 3 years and fine up to 1 million روپیز۔ سیکشن 12 میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی آفیسر کسی بندے سے، کسی ڈیلر سے کوئی معلومات چاہتا ہے تو وہ اس کو دے گا، اور اگر وہ جھوٹی معلومات دے گا ان تمام چیزوں سے متعلق جو ابھی ہم نے پڑھا تو ایسے بندے کو 3 سال کی سزا اور 1 ملین 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اس نے یہ بتایا ہوا ہے۔
Section 13 is about protection of action taken under the act, यानी सेक्शन 13 के तहत अगर कोई बंदा इस एक्ट के तहत कोई एक्शन लेता है इस एक्ट के इस कानून के नफाज के लिए तो उसको हिफाजत रहेगी. नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट. इस कानून के तहत किए गए इक़दामात का तहफ़्फ़ुज़ सेक्शन 13 के अंदर बताया जाता है. यानी किसी भी शख्स के खिलाफ जो इस कानून के तहत नेक नीति से कोई काम करे, कोई मुकदमा, फौजदारी कार्रवाई या दीगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. सेक्शन 13 इसके अंदर ये बताया गया. बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन पूछ लिया जाता है. एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाइड टू चैलेंज एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट और एनी ग्राउंड. मतलब भाई आप किसी के घर में दाखिल हो गए, मैं पहले हमेशा यही मिसाल देता हूँ, और वो बंदा ये कहता है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत आपने मेरे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इसलिए आप पे फलाना सेक्शन लागू होता है और आपने ये किया. तो वो बंदा बताएगा, भाई जो अफसर बताएगा, सर मैं आई एम ऑथोराइज्ड बाय द सेक्शन 13 ऑफ द ये 2020 का जो एक्ट था उसके तहत कि भाई मैं किसी जगह पे दाखिल होके ये काम कर सकता हूँ. जज साहब को सेटिस्फाई करेगा, उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी. सेक्शन 14 इज अबाउट एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर in giving effect to the provisions of this act. An officer where he deem fit may seek the aid of law enforcement agencies. यानी इस कानून की दफात पर अमल दरामद कराने में अफसर जहां मुनासिब समझेगा कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल कर सकता है. भाई डीसी साहब के हुक्म से अगर कोई पुलिस वाला वहाँ पे जा रहा है तो उसकी मदद तलब की जा सकती है. कोई और जो सरकारी ऑफिसर है, मुलाजिम है, उसकी मदद तलब की जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14. सेक्शन 15 बताता है पावर टू मेक रूल्स. यानी इसके अंदर बताया गया है कि सरकार, गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए से कानून बना सकती है. इस कानून की में तरमीम कर सकती है, नए कायदे बना सकती है. इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है, लीगल फ्रेमवर्क ड्राफ्ट कर सकती है. सेक्शन 16 इज़ अबाउट एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज. भाई ये हमेशा आता है. सेक्शन 16 के अंदर बताया गया है कि ये कानून के इत्तलाक के लिए किसी भी दूसरे कानून के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस कानून के इत्तलाक से कॉन्ट्राडिक्ट है तो इस कानून का इत्तलाक मौके की नज़ाकत के मुताबिक लागू रहेगा. ठीक है, मतलब इस कानून की दफात मुअस्सर होंगी, लागू होंगी, इफ़ेक्टिव रहेंगी, चाहे किसी दीगर नाफिज़ुल अमल कानून में कुछ भी दर्ज हो. ये लॉ मौजूदा हालात के मुताबिक ओवरराइड करेगा. ओवरराइड कहते हैं ज़्यादा ताकत रखना. ठीक है. सेक्शन 17 इज़ अबाउट पावर टू अमेंड शेड्यूल्स. गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफिकेशन से इसके शेड्यूल को अमेंड करने की ताकत रखती है, जो भी शेड्यूल साथ में होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन 18 इज़ अबाउट रिपील. पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 इज़ हेयर बाय रिवील्ड. यानी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑर्डिनेंस एक्ट 2020 को इस कानून के मनसूख किया जाता, जो इससे पहले आया हुआ था ना, उसको रिपील कर दिया गया था इस कानून के आने के बाद.